2 سال پہلے بادشاہی مسجد میں جب جانا ہوا تو عصر کی نماز کے لیے جب ہم مسجد میں گئے تو وہاں پر کچھ شوٹنگ والے حضرات آئے ہوئے تھے اور ایک سائیڈ پر پردہ لگایا ہوا اور دوسری سائیڈ پر وہ خود بیٹھے ہوئے تھے جوتوں کے ساتھ، جوتے پہنے ہوئے، لڑکی کو دلہن بنایا ہوا اور لڑکے کو دولہا بنایا ہوا۔ دیکھنے والے یہ سمجھ رہے تھے کہ جیسے آج ان کا نکاح ہے۔ نکاح کے لیے تو مسجد میں جانا جائز ہے، مگر جوتے پہن کر جانا یہ غلط ہے۔ جب ہم مسجد میں داخل ہوئے، عصر کی نماز کا وقت تھا، تو میں نے ان کو جب دیکھا تو میں نے منع کیا اور ان کی بہت بےزتی کی۔ میں نے کہا تم لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ کیمرے لگے ہوئے، کیا نکاح بھی کیمروں کے اندر ہوتا ہے؟ اور کہنے لگے جی یہاں نکاح کی رسم ہو رہی ہے۔ میں نے کہا نکاح کی رسم ہو رہی ہے یا تم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہو؟ اور اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ تمہیں شرم آنی چاہیے، اور تمہیں شرم بھی نہیں آتی اور اللہ کے گھر میں جوتوں کے ساتھ آپ آ گئے ہو۔ اگر تمہارے کمرے کے اندر تم نے قالین ڈالا ہو اور کوئی باہر سے شخص اندر آ کر جوتوں سمیت اندر چل جائے، اور آپ لوگوں کو کتنا غصہ آتا ہے کہ اس کے اندر کتنا تکبر ہے، وہ تو اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کے گھر کے اندر جوتے پہن کر جانا یہ تو گناہ گار انسان کی علامت ہے۔ جس کے دل کے اندر ایمان نہ ہو، جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف نہ ہو، جس کے دل کے اندر اللہ کا دھیان نہ ہو، اور وہ دنیا کے معاملات کے اندر اور اپنے آپ کو وہ اللہ کی نافرمانی کے اندر ڈال رہا ہے، کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ کیا وہ ڈرامہ بنانے والے جو بادشاہی مسجد کے اندر جوتوں سمیت بیٹھ کر اور شادی کے جو سین بنانے والے اور شادی کا کلپ بنانے والے ان لوگ، کیا وہ مسلمان نہیں ہیں؟ ان کو شرم ہونی چاہیے۔ آج کل یہ جو معاملات ہو رہے ہیں یہی ہماری تباہی کا سبب ہے۔ ہم تباہ و برباد ہو چکے ہیں، ہمارے گھر ویران ہو چکے ہیں اور ہمارے گھروں کے اندر برکتیں ختم ہو چکی ہیں، اور اس لیے کہ ہم مساجد کا خیال نہیں کرتے۔ اور مسجد کا تو یہ حکم ہے کہ اگر مسجد شہید کر دی جائے اور شہید کرنے کے بعد اس کی دوبارہ تعمیر کی جائے تو پھر بھی حکم ہے کہ آپ جوتے پہن کر اس میں نہیں جا سکتے۔ یہ حکم ہے مسجد کے اندر جانے کا، اور یہ آداب ہے۔ علم، دین کا علم ہوتا تو آداب کا پتہ ہوتا، دین کا علم ہوتا تو کچھ شریعت کا پتہ ہوتا، پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ انگلش بولتے ہیں جیسے ان سے بڑا کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے، مگر سورہ فاتحہ کا ترجمہ پوچھ کر دیکھو تو ان کا ترجمہ کیا ہے، سورہ فاتحہ ہی نہیں آتی۔ آج یہ عالم ہے، آج یہ حال ہے۔ تو اس لیے آج کل جو مساجد کے اندر معاملات ہو رہے ہیں، یہ ہم خود اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ گھر گھر کے اندر فحاشی تو پھیل رہی ہے، اس ٹی وی کے ذریعے، اس ڈراموں کے ذریعے جو آج گھروں کے اندر ہو رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہیں۔ اب مسجدوں کے اندر بیٹھ کر جو ہے ڈرامے بنانا، مسجدوں کے اندر جوتے پہن کر نکاح کی رسمیں کرنا، یہ کون سی کتاب ہے، یہ کون سی شریعت ہے؟ اور وہ کون سا مولوی صاحب ہے جو وہاں پر بیٹھ کر اور مسجد کے اندر جوتوں سمیت اس کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ ان لوگوں کو منع کرے؟ اور شرم آنی چاہیے کہ کچھ پیسوں کی وجہ سے اپنے ایمان کو کمزور کرتے ہو، کچھ پیسوں کی وجہ سے ایسے معاملات کرتے ہو۔ قیامت والے دن تمہاری پکڑ ہوگی جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کا، احکامات کا اور عمل نہیں ہوگا تو پھر تمہیں بعد میں پتہ چلے گا۔ مگر یہ پیسے کچھ بھی نہیں ہے، یہ پیسے پوری دنیا بھی لوٹ جاؤ تمہارا پھر بھی کچھ نہیں بننے والا۔ یہ اپنے دلوں سے، اپنے دماغوں سے یہ معاملات کو بالکل نکال دیں۔ دلہن بنا کر بٹھانا، دولہا بنا کر بٹھانا، اور یہ تو شرعی مسئلہ ہے۔ اگر آپ ڈراموں کے اندر بھی نکاح پڑھاتے ہیں تو وہ نکاح ہو جاتا ہے۔ یہ نکاح کوئی مذاق نہیں ہے، مگر یہاں شرم ہی نہیں آتی ان ماں باپ کو جو اپنے اولاد کو ڈراموں کے اندر چھوڑ دیتے ہیں، فلموں کے اندر چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ بیٹی ایک ڈرامے کے اندر کسی کے ساتھ نکاح ہو رہا ہوتا ہے، دوسرے ڈرامے کے اندر کسی کے ساتھ نکاح ہو رہا ہوتا ہے، اور ان کو خدا کا خوف نہیں، شرم و حیا نہیں۔ اس کا مفہوم ہے جو دل میں آئے وہ کرو، جو تمہارے من میں آئے وہ کرو۔ اس لیے حیا ختم ہو گئی ہے۔ مگر دیکھنے والے اگر وہ منع کر سکتے ہوں اور وہ منع نہ کریں تو وہ بھی اپنے ایمان کی خیر منائیں، وہ ان کے اندر بھی ایمان نہیں ہے۔ اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو اس کو روکو۔ اگر آپ اختیار رکھتے ہو، اگر آپ
ڈنڈے سے منع کر سکتے ہو ڈنڈے سے منع کرو، اگر ڈنڈے سے نہیں کر سکتے تو زبان سے کر سکتے ہو، زبان سے برائی کو منع کرو، اگر زبان سے بھی نہیں کر سکتے تو دل سے ہی برا سمجھ لو، اگر دل سے بھی برا نہیں سمجھ سکتے تو پھر اپنے ایمان کی خیر مناؤ۔ تو یہ جو مساجد کے اندر، جیسے اب وزیر خان مسجد کے اندر یہ پچھلے دنوں میں معاملہ ہوا، شرم آنی چاہیے، ڈانس ہو رہے ہیں مسجدوں کے اندر، گانا بجانا ہو رہا ہے اور جھوٹے نقاب پڑھائے جا رہے ہیں، اور اپنے ڈرامے کو سجانے کے لیے مساجد کے اندر بیٹھ کر یہ شوٹنگ کیے جا رہی ہیں۔ تو یہ کون سی شریعت ہے؟ یہ کون سا ایمان ہے؟ یہ کون سے مسلمان ہو؟ تمہیں تو شرم ہونی چاہیے، تم تو مسلمان ہو اور تم اللہ کے گھر کی بے حرمتی کر رہے ہو، اللہ کے گھر کی نافرمانی کر رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ جب میں نے ان کی بےزتی کی تو تب انہوں نے جوتے اٹھا کر باہر رکھے، بولنے والے ہی کوئی نہیں ہے۔ انسان کو بولنا چاہیے، مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، ہم کو کسی کو غلط راستہ تھوڑا ہی بتا رہے ہیں، کوئی غلط کر رہا ہے آپ اس کو اگر نہیں روکیں گے تو آپ بھی اس کے ساتھ کے شریک ہیں، آپ بھی چاہتے ہیں کرنے دو، اس لیے روکنا چاہیے۔ مساجد اللہ کا گھر ہے اور اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ مساجد اللہ کا گھر ہے، اس کے اندر اللہ کے علاوہ، اللہ کے سوا کسی کو بھی نہ پکارو، کسی کی عبادت نہیں، یہاں پہ کسی کا کوئی معاملہ نہیں۔ اور صحابہ کرام تو مسجد کا احترام اتنا زیادہ کیا کرتے تھے، مسجد میں بات تک نہیں کیا کرتے تھے، اور اگر کسی کو بلانا ہوتا تو وہ کچی مساجد تھی تو وہ کنکر لے کر وہ دوسری صحابی کی طرف پھینکتے تھے، اتنا ادب ہوتا تھا، اتنا احترام ہوتا تھا۔ اور آج کے احترام دیکھیں، آج کے معاملات دیکھیں۔ تو اس لیے ایسے ڈرامے والے جو حضرات ہیں ان کو توبہ کرنی چاہیے، ان کو اور حکومت وقت کو بھی یہ خیال کرنا چاہیے کہ مساجد کے اندر ڈراموں کی اجازت دینے والی حکومت بھی تو غلط ہے اور دیکھنے والے بھی غلط، ڈرامے بنانے والے بھی غلط۔ اس لیے اپنے ایمان کو مضبوط کریں، یہ ڈرامے شرامے یہ بناتے ہوئے اپنے ایمان کو داؤ پہ مت لگاؤ۔ یہ مرنا ہے، مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، تو وہاں کیا منہ دکھائیں گے کہ ہم اللہ کے گھر کے اندر نماز پڑھنے کی بجائے ہم نے ڈرامے بنائے، ہم نے لوگوں کو فحاشی پر لگایا، تو یہ منہ دکھائیں گے۔ تو اس لیے ایسے معاملات کو دیکھیں تو روکیں۔ یہ مساجد کی تاریخی مساجد کے اندر اس وقت یہی کچھ ہو رہا ہے، لوگوں کو مرنا بھولا ہوا ہے، دنیا کے ڈراموں کو چمکانے اور ٹیپ ٹاپ کرنے کے لیے ایسی جگہوں کا استعمال کرنا جو مقدس جگہیں ہیں، اور یہ گناہ ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اس لیے ان چیزوں سے احتیاط کریں، یہ نہ ہو کہ اللہ کا عذاب آ جائے، یہ نہ ہو کہ اللہ کی طرف سے تم پہ ایسی مصیبتیں آئیں کہ تم ڈرامے بنانے جوگے بھی نہ ہو اور تم ڈرامے دیکھنے جوگے بھی نہ رہو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمارے ایمان کی قوت کے اندر اضافہ فرمائے۔ جو آج ہمارا ایمان ہمارے دلوں کے اندر کمزور ہو چکا ہے، ہمارے خونوں کی طرح، ہمارے کمزور دل کی طرح، اللہ پاک اس کو مضبوط فرمائے۔ آمین والحمدللہ رب العالمین۔